گے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں ہیں تو آپ آل ٹوگیدر تباہی کے کنارے پہ پہنچیں گے ہی پہنچیں گے. ایٹ دی اینڈ آپ کو نقصان ہوگا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. میں نے اس آیت کو بہت دفعہ ذکر کیا کہ اس آیت پہ شکر کرنا چاہیے, اس آیت پہ آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے, اس آیت پہ اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعاموں کا ذکر قرآن شریف میں کیا. اس میں بڑا انعام, بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس انعام کو ہمارے بھول مت جانا کہ تمہارے جو فطرت ہے کہ دشمنی ہے انسان کی دوسرے کے ساتھ, وہ دوسرے انسان کو بنیادی طور پہ برداشت نہیں کرتا جب تک کہ ہم اس کے دل میں محبت نہ ڈال دیں. جب محبت ڈال دیتے ہیں تو بس وہ بھائی بھائی ہو جاتا ہے. اس کے تمام شکوے گلے, وہ دوسرے کی غلطیاں کوتاہیاں خامیاں وہ اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ خامیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں, خامیاں رہتی ہیں اپنی جگہ. جو لوگ ہمیں پسند ہیں, جن لوگوں کے ساتھ ہمیں محبت ہو جاتی ہے, ہم ان کی خامیاں کوتاہیاں اگنور کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر سے خامیاں کوتاہیاں ختم ہو گئی ہوتی ہیں. وہ تو معمور من اللہ ہوتے ہیں, معصومین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا اور صحابہ کرام والا تبار بدگان خدا خاصان خدا, وہ ایک الگ مقام مرتبے کے لوگ ہیں. عام آدمی, میرے جیسا آدمی, اس کے اندر خامیاں رہتی ہیں, میں کمی کوتاہیاں رہتی ہیں, اور دوسروں میں بھی رہتی ہیں. چار چبیرے آپ ایک کمیونٹی میں ایک فیملی میں رہ رہے ہیں, آپ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی کجی کو ٹیڑھ ہے. یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جو اس کمی کجی کو, اس خامی کو اگنور کرتی ہے, اس کو درگزر کرتے ہیں. ہاں, جو ابھی جس کا ہم پڑھیں گے اگلی آیت میں کہ وہ ہر جگہ درگزر کرنا نہیں ہوتا. میں صرف محبت کی بات کر رہا ہوں کہ محبت میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھائی بھائی ہو جاتا ہے. دوسرے کے لیے وہ اپنا مال, اپنا اسباب, اپنا وقت, اپنی خوشیاں قربان کرتا ہے, دوسرے کے حضور پیش کرتا ہے. جیسے مواخات میں ہوا انصار مدینہ کا اور مہاجرین مکہ کا جو معاملہ تھا کہ یہ ایک دوسرے پہ واری واری قربان جاتے تھے, اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. جبکہ یہ بالکل بڑے رائیول قبیلوں میں سے, بہت پرانے, یہ ملتے نہیں تھے کبھی. خاص طور پہ مکہ والوں کی تو کبھی بنتی نہیں تھی کسی سے, یہ ہمیشہ ڈومیننٹ رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ ایک افریقن بھی, اور ایک کیا کئی افریقی نژاد سیاہ فام مسلمانوں ہونے کے بعد مسلمانوں کے بھائی بن گئے. اس میں سفید فام, سیاہ فام, گندمی رنگت, یہ بدل گیا سارا معاملہ. امیر اور غریب کا فرق ختم ہو گیا سارا. لباس ایک جیسے ہو گئے کہ اگر پورا لباس زرق برق لباس ہے تو سب کے پاس ہو, ورنہ سب نے ہی چھوڑ دیا, واجبی پہن لیا سب نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل اسی لیے بہت واجبی لباس پہنا, بہت واجبی, بہت کم تر, بہت معمولی, اس وجہ سے کہ چونکہ پوری کمیونٹی میں بہت کم لوگ تھے جن کے پاس لباس تھا, اور آپ فاخرانہ لباس پہن کر بیٹھ جاتے. اور جیسے ہمارے ہاں علماء حضرات نے بڑی اس کے اوپر بات کی ہے کہ آپ کالی دستار باندھتے تھے, آپ سفید دستار باندھتے تھے, آپ نیلی دستار باندھتے تھے, آپ سرخ دستار باندھتے تھے, آپ آسمانی کلر کی دستار باندھتے تھے, آپ نے زرد دستار بھی باندھی, کالی کملی. اور بالکل ٹھیک ہے بھائی, اس کا مطلب ایک کیبنٹ بھرا پڑا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, اس میں دستاریں تھی بہت ساری. کیا ایسا ہی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ 7 گز کی دستار ہونی چاہیے, سنت طریقہ 7 گز کی دستار, چھوٹا کپڑا مت باندھو, یہ بدعت ہے. یہ 7 گز کی دستاریں وہاں بدھی پڑی تھی ساری. آپ کا کیبنٹ بھرا پڑا تھا, عوام کے پاس کپڑے نہیں تھے. بالکل برہنہ لوگوں کا ذکر ملتا ہے, بالکل برہنہ لوگ جن کے پاس دہبند نہیں تھی, سطر ڈھانپنے والی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں دستاروں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, کالی پیلی نیلی لال, وہ بدل کے پہن رہے تھے. کمال ہے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کیا؟ یہ ایسا ہی ہے کیا؟ یہ آپ بھائی ایک وقت میں ہوگا, جوانی کا عالم ہوگا, پہنی ہوگی, عربوں میں پہنی جاتی تھی, ہوگا. لیکن جب آپ نے اعلان فرما دیا اسلام کا, اور ایک بہت بڑی تعداد میں غریب مسکین یتیم بیوائیں غلاموں کی بہت بڑی تعداد آ رہی ہے, تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی نہیں آپ کا گھر صندوق بھرے پڑے تھے کپڑوں سے؟ بالکل ایسا نہیں تھا, بالکل ایسا.
بہت واجبی پیوند لگا کرتا جو بہت کم آپ نے پہنا، بہت کم موقعوں پہ، گھر میں آپ نہیں پہنتے تھے، جیسے گھروں میں اکثر لوگ نہیں پہنتے، مرد ویسے ہی نہیں پہنتے، اور تہبند آپ کے پاس ہونی، اور اکثر گھروں میں نماز ویسے ہی آپ نے پڑھ لینی اسی تہبند کے اندر، اوپر سے کپڑا چادر ڈال لینی۔ کوئی باہر سے آ گیا تو ایک پرانا سا کرتا اور پرانا سے کوئی چادر ڈال لینی اوپر سے، دو ہی کپڑے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ یعنی آپ کے کئی روایتوں میں آپ کے وصال کے آپ کے پاس 3 کپڑے تھے، وصال کا وہ نہیں 3 ہی کپڑوں میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی یہی مروی ہے کہ آپ کے وصال کا وقت آیا، انہوں نے پوچھا اپنی ایک صاحبزادی سے غالباً، یا کوئی فیملی کے گھر میں کوئی لوگ تھے، کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے وقت آپ کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے؟ انہوں نے کہا جی 3۔ کہا جی 2 تو میں نے پہنے ہوئے، ایک کپڑا کوئی پرانا سا لے لینا۔ کہا جی ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں، ہم لے لیں گے، کوئی اچھا سا کپڑا بھی استعمال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیا کپڑا میرے لیے کیا ضروری ہے، مر جانے والے کے لیے کیا ضروری ہے، کسی زندہ کے لیے دو، جس کو سطر ڈھانپنا ہو بدن ڈھانپنا ہو، میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ صحابہ کرام نے اس پریکٹس کو رکھا۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ عام میجورٹی میں یہی ٹرینڈ تھا، لوگوں کے پاس تھے نہیں، کیونکہ لوگ پیسے تھوڑی کما رہے تھے، لوگ پیسے تھوڑی کما رہے تھے وہاں، وہ تو اللہ کے حضور اکٹھے تھے کہ جناب علی جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، مکارم اخلاق طے ہو رہے ہیں، دوسروں کو اپنا مال تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگ غریب یتیم مسکین بڑی تعداد میں ہیں تو ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے۔ وہ دکانیں کھول کے تھوڑی بیٹھے ہیں کہ جناب علی بڑا کاروبار ہو رہا ہے، پہلے کاروبار کر رہے ہوں گے، وہ بہت سارا کر رہے تھے، لیکن چونکہ آپ ایک بہت بڑے ایک آرگنائزیشن میں آ جاتے ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ پھر پیسے کمانے کے لیے دکانوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے، آپ کو پھر اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ بزی ہو جاتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں بہت۔ دکانداری کریں گے تو آپ کام کیسے کریں؟ حضور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، یہ ان کے تو مشہور روایتیں ہیں نا کہ جب نیابت ملی، خلافت ملی ان کو اور یہ بیٹھے تو یہ پہلے ان کے کپڑے کا کاروبار تھا حضور سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ لوگوں نے کہا کہ جناب علی آپ اب دکان کھولیں گے یا وفود سے ملیں گے جو بھرے پڑے ہیں، آ رہا ہے ایک کے بعد ایک، کئی ملکوں سے کچھ غیر مسلم آ رہے ہیں، کچھ مسلمان آ رہے ہیں، کچھ مقدمات ہیں، کچھ بے شمار فارمیشنز ہو رہی ہیں، ریاست بہت بڑی ہوتی جا رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو کیا آپ اپنا کاروبار کریں گے؟ کہا جی نہیں ہو سکتا، چھوڑ دیا انہوں نے، اب بیٹھ گئے۔ اب وہ وہی بات کہ جی فیملی کیسے چلے گی، گھر چلانے کے لیے کیا؟ انہوں نے کہا جی بیت المال سے آپ لے لیں۔ پھر آپ نے یہی فرمایا کہ جو کم سے کم آمدن والا ہے انسان، جو اگر سروائیول اس کا جس میں نہ ہوتا ہو، وہ کم سے کم آمدنی کیا ہے جس سے کم سروائیو نہیں ہو سکتا؟ وہ 2 درہم غالباً بتائی گئی، آپ نے کہا ٹھیک ہے 1 درہم میرا وظیفہ لگا دیا جائے، آدھا اس میں سے۔ اس وجہ سے کہ یہ غریب ترین جو ریاست ہوتی ہے اس میں عام آدمی کو وہ کوئی ایسا نہ وہیل فلیل کرے کہ جناب علی جو ہمارے حکمران ہیں وہ ملٹی ملینئر بلینئر ٹریلینئر ہو گئے اور ملک قرضے کے نیچے۔ اب پاکستان میں یعنی غضب خدا کا بدماشی کی انتہا ہے، اور ان لوگوں کو تف اور لعنت ہے جو ان کے سپورٹر ہیں۔ او بھائی جان کیا آپ اندھے ہیں؟ او یہ جتنے یہ بدماش ٹولے ہیں، او ارب کھرب در کھرب بلینر ٹریلینر ہو گئے یہ، اور ملک کہہ رہے ہیں کہ جی 56-58 ارب ڈالر کے نیچے آ گیا، قرضہ ہو گیا۔ او بالکل ہی قوم اندھی ہے، او تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے ہیں اگر ملک غریب ہو رہا ہے اور قرضے کے نیچے اور دیوالیہ ہو گیا؟ یہ بڑے بڑے ایمپائرز تمہارے کہاں سے ہیں؟ یہ کدھر سے ہیں؟ او 500 گاڑیاں، اور وہ بھی لگژری گاڑیاں، اور یہ کدھر سے آ رہی ہیں بھائی؟ تمہارے قصبے ہیں، مکان تو چھوڑو یار، تمہارے ٹاؤن ہیں تمہارے ذاتی، یہ ہمارے حکمران ہیں بھائی سب کے۔ میں پنجاب سے نکلا، کراچی جا رہا تھا بائی بس، اور نواب شاہ سے گزرا، اور ایک بہت بڑی بیلٹ تھی پورے علاقے میں، اور بہت برا حال تھا، بہت کھڈے تھے وہاں، بہت مشکل سے بس نکل رہی تھی، یہ کہاں آ گیا؟ اور دونوں سائڈ پہ باغات تھے بہت بڑے بڑے، کھجوروں کے نا باغات اور کھیت اور فصلیں اور کیا۔ وہ انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری کے ہیں ساری، یہ اس کی جائیداد میں سے گزر رہے ہیں۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے گاڑی چلی تھی وہاں، 1.5 سے 2 گھنٹے بس چلی وہاں روڈ کے اوپر، اور بھائی صاحب کی پراپرٹی ختم نہیں ہو رہی تھی، یہ بھٹو فیملی کا تھا، وہاں سے پیچھے سے ان کو مل گیا، زرداری کے پاس ہے ابھی،
وہ بلاول ہاؤس دیکھ لیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا, آپ کہیں گے راجی دیکھو کمال. یعنی ایمپائرس کھڑے پوری دنیا میں. دبئی میں ان کے قلعے ہیں, امریکہ میں قلعے ہیں, انگلینڈ میں جدھر مطلب اٹ پٹو دے نہ قلعہ کڑا نکل آتا ہے دنیا میں. نواز شریف ہے وہ بڑے اربوں خربوں ڈالر کما لیے. یہاں سے وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کے منہ سے دودھ کی بوتلیں پرویز مشرف نے چھین لی ہے جی, بچے دودھ پی رہے تھے وہ اس نے لے لی اور خود پینا شروع ہو گیا. یہاں سے دھکے مکے نکال کے نا ہمیں جو 3 ڈبے لے کے ہم بھاگے یہاں سے. اور دنوں میں پتہ چلا 10 سال ایگزائل اس کو جناب راس آئی ہے بھائی کو سعودی عرب میں بیٹھ کے. ہم بھی سعودی عرب گئے بھائی, وہاں تو روٹی نہیں ملتی, وہاں تو عرب ہمیں کہتا ہے یاللہ معافی ہے کلو پاکستانی فلانا ڈمکوف. وہ میں نہیں کہہ سکتا وہ ٹی وی پہ, وہ تو آپ نے وہاں سنا ہوگا کلو پاکستانی کو کیا کہتے ہیں وہ آگے. ہاں جی, وہ تو ہمیں تو وہ کہتے ہیں. آپ وہاں ایگزائل میں بیٹھ گئے 7 آف شور کمپنیاں خریدتے ہیں جی, اربوں خربوں ڈالر کی, جو کہ گورا اور عرب نہیں خرید سکتا. کمال آدمی ہے یار آپ تو. وہ فیملی سلور بیچا تھی ہم نے, فیملی سلور بیچا. وہ ہمارے کرنل صاحب بھی ہے نا ان کے, وہ طاہر خلیل صاحب, وہ یہی بتا جی, وہ ان کے پاس فیملی سلور بیچ کے وہاں چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جنک یارڈ میں. اور بس یہ اللہ پاک نے برکت دی. میں کہا ایڈی برکت سانتے کا دل ابھی کوئی نہیں. میں بھی کوئی 10-15 واری کاروبار کر ویکھیا جی, سارے بیڑے رکھے ہوئے ہیں جی, لوٹ مار کے لوگ پیسے کھا کے فارغ ہو گئے, ہم بھی پہلے گھر آ کے بیٹھ گئے واپس. اچھا ان کو ایگزائل ملا بھائی سعودیہ کی زمین پر جہاں ہوم لینڈ بھی نہیں ہے, اور جناب ارب خرب ڈالر کما رہے. اب میں یعنی وہ سیاسی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اب وہ بات بیچ میں آ گئی. اور قوم ایسی انی ہے ہماری, اور کہتے ہیں کرپشن نہیں ہوئی. تو بھائی جان پھر ہوا کیا ہے, ہوا کیا ہے, یہ پیسے آتے کہاں سے؟ آپ دونوں ہاتھوں سے جھاڑو لے کے اگر سمیٹ رہے ہیں نا نوٹ, تب بھی اتنے نہیں آتے. یہ اس کے علاوہ کوئی کرینے لے کے میرا خیال ہے سمیٹا گھسیٹا, کرینے لگائی ہیں, جھاڑو سے تو چلتا نہیں, کرینوں سے گھسیٹا ہے. پھر فوجیوں جرنیلوں کے بھی اسی طرح ایمپائرز اور جزیرے اور پیسے اور روپے اور بھائی قلعے ہیں. کمال ہے. پاکستان بھی, پاکستان کے باہر بھی. تو اسلامی ریاست میں ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کو اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ تو لباس میں ایسا کہتے تھے غریب سے غریب ترین آدمی کا لباس کون سا ہے, میں وہ پہنوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ رکھا. آپ زمین پر سوتے تھے پرانی چٹائی پر, کیونکہ لوگوں کو میسر نہیں تھا بستر. آپ کی حکومت ریاست میں, آپ کے احاطہ عمل میں آپ جانتے تھے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بستر اویلیبل نہیں ہے. صحابہ کرام نے, امہات المومنین نے, سب نے مشاورت کے بعد ایک چندہ اکٹھا کر کے اور ان کو دیا ہے کہ جناب علی آپ ایک بستر لے لیں اور اس کے اوپر سویا کریں. آپ کی کمرے مبارک پہ ہم دیکھتے ہیں نشان پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے, چبھتا ہوگا. آپ وہاں کھڑے ہوئے, اندھیرا تھا, آپ نے نرم محسوس کیا, آپ نے کہا یہ کچھ ہے کہ جی ہاں آپ کے لیے گدا بچھایا ہے. نے فرمایا کہ یہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میری تو چڑھائی کافی ہے, میں ایک مسافر ہوں, میں واپس ہی ہو رہی ہے میری, میں تو واپس جانے والا ہوں. یہ کوئی لمبا رہنے آیا ہو تو یہ اس کو بھیج دیں, میرے کام کی چیز نہیں ہے. آپ نہیں سوئے اس کے اوپر. بنیاد پیچھے وہی تھی کہ آپ کو پتہ تھا کہ میری جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہوگا گدا, اور تو یہ مجھے روا نہیں کہ میں اس میں لیٹ جاؤں. بھائی حاکم ایسا ہی ہوتا ہے, رہنما ایسا ہی ہوتا ہے. پیچھے صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا. وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی مستند روایتیں, سیدنا عمر فاروق زمین پر سوتے تھے, وہ چٹائی پر بھی نہیں سوتے تھے, زمین پر, باہر ہی, گھر ہی نہیں تھا. خلیفۃ المومنین, یہ یعنی مستند روایتوں میں گوروں کے بھی پاس بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ باہر کے وفود جب یہ ان کے پاس گئے روم والے ملنے, تو یہ مسجد نبی کے باہر صحابہ کرام کا جہاں پہ حفاظتی دستہ ہوتا تھا وہاں کھڑے, اور وہ آئے کہ جی ہم نے آپ کے خلیفہ سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جی ذرا آہستہ بولیں, وہ جاگ جائیں گے, وہ سو رہے ہیں. میں نے کہا وہ ان کے محلوں میں ہماری آواز جا رہی ہے تمہارے خلیفہ کے. میں نے کہا جی یہ جو ساتھ پڑے ہیں زمین پہ یہی ہیں امیر المومنین, یہی عمر فاروق ہیں. وہ انہوں نے کہا جی یہ ہیں, یہ جن سے پورا امپائر ہل گیا ہے, روم اور ایران, یہ ہیں وہ, جی یہی ہیں جو زمین پر سو رہے ہیں, جاؤ جگا لو, جو بات کرنی ہے کر لو. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہماری یہ جرت نہیں تھی کہ ہم اس سوتے ہوئے شخص کو جگا دیں, روب اتنا تھا. ہم یہ کہتے ہیں حیران رہ گئے کہ اس کو آدمی کو ڈیفیٹ کیا کریں گے, اس کو ہم کس چیز کا لالچ دیں گے.
ہم ان کو کیا آفر کریں گے کہ جی ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر لیں اور ہماری بات مان لیں، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں؟ اس آدمی کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ کیا ہوگا؟ اسے ڈیفیٹ کیسے کیا جائے گا؟ اس میں تو لالچ نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو کریکٹر جو ہوتا ہے نا آپ کا، وہ ایسے ہی بنیاد ہوتی ہے، پھر اس میں روب دلیری ایسے ہی آ جاتی ہے۔ لوگ پھر ایمپائرز میں ڈرتے ہیں اپنی بیٹھ کر۔ روم والے وہاں سے خراج دینے پہنچ گئے، یورپ سے، ترک سے، اور یہ وہ دوسری جتنی اسٹیٹس تھی جو اس کے نیچے آ رہی تھیں، ایران سے۔ ایران کو چھوٹی موٹی امپائر تھی، بہت بڑی امپائر کا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ جی ان لوگوں کو اب ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان میں لالچ نہیں ہے۔ یہ اتنے پولائٹ اور اتنے زیادہ یہ رچ بس گئے ہیں عام آدمی کے ساتھ، اور اتنا زیادہ یہ قناعت پسند ہو چکے ہیں کہ اب ان کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا، چانس نہیں۔ اس کا ایک نتیجہ، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، اس کا ایک چھوٹا سا رنگ ہم نے دیکھا بعد میں، ملا عمر کا۔ ملا عمر کو جانتے ہیں آپ؟ طالبان کا جو لیڈر تھا نا، اس کے بارے میں سنا۔ ہم تو خود نہیں جائے افغانستان کو جاتا، لیکن میں تھا نیوز میں اس وقت، تو ہمارے وہ جاتے تھے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں دیکھا۔ پھر میں نے وہ رپورٹ خود بھی پڑھی، CNN کی بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ جی جب ہم ملا عمر سے ملے ہیں یہ جا کر انٹرنیشنل میڈیا، تو وہ بھی بالکل ایسے ہی تھا، ایک آنکھ وہ پھوٹی ہوئی تھی، ضائع ہوئی ہوئی تھی کسی اس میں جنگ میں، اور پھٹی ہوئی چپل، زمین پہ بیٹھے ہیں، ایک وہ نہیں ہوتا وہ کنڈا مٹی کا کنڈا، بس وہی رکھا ہوا ہے، اسی میں 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، چنے پکے ہوئے ہیں، اور ایک ہی کنڈا پانی کا، اسی سے منہ لگا کے سارے پانی پی رہے ہیں، اور بیٹھے ہیں غار کے اندر۔ کوئی محل نہیں، کوئی امپائر نہیں، حالانکہ طالبان اس وقت ٹیک اوور کر چکے تھے، اور اسامہ بن لادن اور یہ وہ سارے ان کے ساتھ تھے، یہ سارے بڑے پیسے والے لوگ، یعنی عرب گورنمنٹ کا پیسہ تھا اس وقت ان کے پاس، اور یہ امریکنز نے بھی جو پیسہ دیا ہوا تھا وہ سارا ان کے پاس تھا، اسلحہ بھی تھا، لیکن وہ بڑے محلات تھے اس وقت، بے شمار تھے، کابل میں، کندھار میں، بڑے بڑے، یہ وہاں نہیں شفٹ ہوئے، یہ ادھر ہی رہتے تھے۔ تو مطلب بعد میں کرنے والوں نے کچھ کیا، تو وہ اس وقت بھی ان کے ڈائلاگ الفاظ بالکل گوروں کے یہی تھے کہ جی اس آدمی سے بات کیا کی جائے، اس آدمی کو لالچ کیا دیا جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی۔ تو گزر جاتے ہیں، آ جاتے ہیں لوگ، جو لوگ ان معاملات میں چلتے ہیں اور ان کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے، بس وہ کمال کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے، لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ایک دوسرے کا دشمن بنایا، لیکن جب یہ داخل اسلام ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے پولائٹ بنیادی لیول پہ آ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے صدقے واری واری جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے